غیر اللہ کیا ہے اور شرک کیا ہے۔ آپ نے غیر اللہ کو سمجھنا ہے تو تھوڑا سا تو اللہ کو بھی سمجھے نا پہلے۔ سبحان اللہ۔ اللہ کے کام بھی ایسے ہیں کہ وہ بعض کا اس سے بھی کام کروا دیتا ہے جو اللہ کو نہیں مانتا۔ سب سے بڑا غیر اللہ تو پھر وہ پیسہ ہوا جو اللہ کی راہ میں خرچ نہیں ہوتا۔ رازق آپ نے ایک اس کی ذات مان لی تو رازق تو پھر آپ کا باس بھی ہو سکتا ہے۔ سرکار ایک جگہ ارشاد فرماتے ہیں کہ سارے جان بچا رہے ہو تو جان دے گا کون؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ میں تمہارے گمان جیسا ہوں، مرنے سے پہلے مر جاؤ، آزاد ہو جاؤ گے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ انسان خود سے تو سوچ سکتا ہے، لیکن اگر کوئی استاد مل جائے، کوئی گرو مل جائے تو کام آسان ہو جاتا ہے۔ کیا ویسے فرماتے تھے کہ اگر تمہیں ذرا سا بھی شک ہو جائے کہ یہ شخص اللہ کے قریب ہے تو فوراً اس کے پاس پہنچ جاؤ۔ سبحان اللہ۔ اللہ کے خلاف جو چیزیں ہو رہی ہیں وہ شرک ہے۔ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ ٹھیک ہیں، فٹ ہیں؟ نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ آج ایک دفعہ پھر میں موجود ہوں اپنی فیوریٹ پرسنالٹی صاحبزادہ کاشف محمود صاحب کے ساتھ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیسے آپ؟ ٹھیک ہے الحمدللہ جی، ٹھیک، الحمدللہ۔ شکر۔ نیا سوال ہے اور دیکھیں گے کہ کیونکہ بہت سارے لوگ میسج کرتے ہیں، کامنٹس کر رہے ہوتے ہیں، تو میں نے ایک چیز دیکھی تو میں نے سوچا کہ آج کا جو سوال ہے اس کو ایسے ہی رکھا جائے کہ غیر اللہ کیا ہے اور شرک کیا ہے۔ ہاں بالکل ٹھیک بات ہے جی، تھوڑا سا اور بھی اس کو الیبوریٹ ہونا چاہیے جی۔ بات یہ ہے کہ انفارچونیٹلی دنیا میں کوئی ایسا شخص ہے نہیں جو آپ کو یہ بتا سکے کہ واٹ از اللہ، کہ اللہ کیا ہے۔ یہ اس کا جواب کوئی نہیں دے سکتا۔ قریب قریب کی باتیں کچھ تھوڑی سی سمجھائی جا سکتی ہیں۔ وہ مجھے نا ایک مووی کا سین یاد آ گیا جی۔ وہ مووی تھی میٹرکس، نئی آئی تھی اس وقت۔ اس میں وہ مورفیس نیو کے سامنے بیٹھتے ہیں، اس کے ہاتھ میں ہوتی ہیں، کہتا ہے کہ یہ بلو پل ہے، یہ ریڈ پل ہے۔ یہ بلو پل لوگے، یو ویک اپ ان یور بیڈ اینڈ یو بلیو وٹ ایور یو وانٹ ٹو بلیو، اینڈ اف یو ٹیک دس ریڈ پل آئی ول شو یو ہاؤ ڈیپ دا ریبٹ ہول گوز۔ تو یہ نا ریڈ پل جب تک وہ نہیں نہ جائے گی تب تک یہ اللہ اور اللہ کا سفر سمجھ میں نہیں آئے گا۔ یہ ریڈ پل ہے کیا جی؟ میں آپ کو یہ بتا دوں، یہ ریڈ پل ہے ٹوٹل سبمیشن۔ سبحان اللہ۔ یہ عقل کی بات ہی نہیں ہے، یہ ٹوٹل سبمیشن جب تک نہیں نہ ہوگی اس ذات کے سامنے تب تک اس کا ادراک آپ کو ہو نہیں سکتا۔ سبحان اللہ۔ میں نے ایک جگہ پہ بڑا خوبصورت ایک فقرہ سنا تھا کہ قرآن پاک اتنا شرمیلا ہے کہ وہ کسی غیر محرم کے سامنے کھلتا ہی نہیں ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اللہ کی کتاب آج 1400 سال ہو گئے ہیں جی، اور اس کی تفہیم آج تک بیان ہو رہی ہے، تفسیر اس کی آج تک آ رہی ہے۔ تفہیم القرآن پہ نئے سے نئے نقطے کھلتے آ رہے ہیں، یعنی کہ 1400 سال سے ابھی تک کوئی شخص یہ نہیں کہہ سکا کہ میں نے مکمل قرآن پاک کا جو مفہوم ہے وہ بیان کر دیا۔ تو یہ کوئی مفہوم آج تک یہ بیان نہیں کر سکا۔ یہ سرکار والا صاحب کا ایک شعر ہے نا کہ وہ الف اللہ دی رمز انوکھی، عقلاں نال نہ ملدا، عقلاں والا مرد وچارا نا محرم منزل دا، اللہ نیڑے ہوندا اے جد سجدہ ہووے دل دا، سبحان اللہ۔ واصف یار اللہ نو لبنا کم نہیں عاقل دا۔ واہ واہ واہ، سبحان اللہ۔ یہ عقل جہاں پہ بند ہوتی ہے نا وہاں سے اللہ کی سرحد شروع ہوتی ہے۔ سبحان اللہ۔ تو یہ سب سے پہلے جو ہے نا اس شعبے میں جو سب سے جو پہلا کام کرنے والا ہوتا ہے کہ آپ نے غیر اللہ کو سمجھنا ہے تو تھوڑا سا تو اللہ کو بھی سمجھے نا پہلے۔ وہ سمجھ آئے گی تو پھر سمجھ آئے گا کہ یہ اللہ یہ ہوتا ہے، اس کے علاوہ تو سارا غیر اللہ ہی ہے پھر۔ سبحان اللہ۔ تو یہ جب اللہ والے، اللہ کے نبی، یہ ساری کہانی جب آپ کو سمجھ آئے گی، انعمت علیہم والے لوگ سمجھ آئیں گے، اللہ اولیاء علیہم والے لوگ سمجھ میں آئیں گے، تو پھر آپ کو اللہ کا ادراک ہوگا۔ تو یہ اس کے اوپر اللہ نہیں کھلے گا جس کے ساتھ جو ہے نا وہ عقل جڑی ہوئی ہے، یعنی کہ عقل اس کی راہبر ہے۔ تو راہبر عقل کو نہیں بنانا، راہبر شوق کو بنانا ہے۔ پھر آپ کو تھوڑی سی بات سمجھ میں آتی ہے کہ یہ اللہ کیا ہے، اللہ کے حبیب کیا ہیں، اللہ کے حبیب کے جو خادمین ہیں، اولیاء اللہ ہیں، وہ کیا ہے۔ یہ ساری کہانی میں آپ کو پھر سمجھ میں آتی کہ غیر اللہ کہاں پہ جا کے پھنسا ہوا ہے۔
تو لوگوں نے بڑے بڑے طریقوں سے اللہ کو ڈھونڈنے کی کوشش کی. ایک بزرگ کی کہانی وہ ان کو تھوڑا سا آشکار ہوا تو وہ شہر چھوڑ کے تو جنگل میں چلے گئے دھیان گیان کے لیے اپنے. تو جستجو اللہ تھی تو جنگل میں گئے تو کچھ طرح کیفیات وہاں زیادہ بڑی تنہائی میسر آئی اور تنہائی میں بات بھی کھلنی شروع ہوئی. تو کہتے ہیں درویش جو ہے نا یہ ایسے ہوتا ہے جیسے بند کلی ہوتی ہے اور پھر جب اس کے اوپر عرفان کا دروازہ کھلتا ہے تو وہ بند کلی ایک پھول کی طرح سے بن جاتی ہے اور پھول میں سے جب خوشبو نکلتی ہے تو لوگ پھر اس کی طرف مائل ہوتے ہیں. تو وہ درویش کے ساتھ بھی یہی ہوا کہ وہ جنگل میں تھا تو جب کلی سے پھول بنا خوشبو آئی تو شہر کے لوگ پھر پہنچ گئے اس کے پاس. اور شہر کے لوگوں کے وہی سوال ہیں جو ہمیشہ سے ہیں وہی. وہ بلکہ ایک نظم تھی سرکار نے سنائی تھی کہ پرانی نظم تھی اس کا نام تھا جوگی. وہ کہتے تھے کہ وہی جھگڑا دال چپاتی کا وہی قصہ سنگی ساتھی کا وہی قصہ گھوڑے ہاتھی کا تم ہم کو سنانے آتے ہو ہم جو زنجیریں توڑ چکے تم لا کے وہی پہناتے ہو. اللہ اکبر. ہم جو وہاں پہ شہروں میں جو چیز چھوڑ کے آئے ہیں اللہ کو ڈھونڈنے کے لیے تم پھر ہمارے پاس اٹھا کے وہی لے گے. درویش شہر چھوڑ کے جدھر جاتا ہے ادھر ایک نیا شہر آباد ہو جاتا ہے. تو وہ سوال اس کے پاس کون سے ہوتے ہیں؟ وہ سوال پھر وہی ہوتے ہیں وہی دال چپاتی والے ہوتے ہیں وہی بھائی بہن والے ہوتے ہیں وہی جھگڑے ہوتے ہیں وہی کاروبار ہوتے ہیں. اب یہ سارے کام جو ہے یہ ویسے بھی ہو رہے ہیں. اللہ کو جو لوگ انوالو نہیں کر رہے اپنی زندگیوں میں وہ بھی کر رہے ہیں. جن کی کویسٹ اللہ نہیں ہے وہ لوگ بھی یہ سارے کام کر رہے ہیں. آپ اللہ کے پاس بھی یہی سوال لے کے پہنچ اللہ والے کے پاس بھی یہی سوال لے کے پہنچ جاتے ہیں. اب یہ اللہ والے کے پاس پہنچنے کا وہ سرکار ویسا صاحب نے کیا فرمایا تھا بڑا خوبصورت ایک جملہ ہے کہ جو لوگ اللہ کی تلاش میں نکلتے ہیں کیا ہے کسی انسان تک ہی ہیں. اللہ والے انسان ہی تو ہوتے ہیں. اللہ والے انسان ہی تو ہوتے ہیں جی. اب یہ اللہ کا سفر جائے گا کسی انسان کے پاس وہ آپ کو اللہ سے تعارف کروائے گا اور وہ اللہ سے تعارف کرواتا ہے تو پھر وہ دیکھیے اس طرح سے بڑے بڑے لوگوں کے نا بڑے بڑے پیر خانے بڑی بڑی فقیریں برباد ہوئی ہیں کہ وہ ان کے پاس پھر وہی لا کے وہی والے مسائل کھڑے کر دیے. آپ کہتے تھے کہ دیکھو تم قصاب کے پاس چلے جاؤ اور اس سے جا کے کہو کہ دہی کا کیا ریٹ ہے تو ہو سکتا ہے دہی کا ریٹ اسے پتہ ہو لیکن یہ بات اسے بڑی نامناسب لگے گی کہ تم مجھ سے دہی کا ریٹ کیوں پوچھنے کے لیے آئے ہو میں تو قصاب ہوں. تو یہ جب اللہ والوں کے پاس غیر اللہ والی جو چیزیں آ کے وہ پوچھنا شروع کرتے ہیں نا تو پھر وہ کہتے ہیں یہ دیکھو میں کس کام کے لیے یہاں پہ بیٹھا ہوں اور یہ مجھ سے پھر وہی کام سارے کے سارے کروائی جا رہے ہیں. وہی سارا برا نہیں ہے کہ اللہ کو آپ اپنے روزمرہ کے معاملات میں لے کے آتے ہیں لیکن کچھ اللہ والی بات بھی کچھ سمجھنے کی ضرورت ہوتی ہے کہ دنیا کے جو معاملات ہیں یہ دنیا داری سے چل رہے ہیں سارے کے سارے. کہتے ہیں جی آپ دیکھ لو کہ سیاست ہے جو سیاستدان ہے کیا وہ خوش ہے؟ حکمران ہے ملک کا سیاستدان ہے کیا وہ خوش ہے؟ نہ سیاستدان خوش نہ سیاست خوش نہ سیاست کے نقاد خوش نہ آپ کے ہواری خوش نہ آپ کے حاسد خوش. اس شعبے میں کوئی بھی خوش نہیں ہے. سیاست کے شعبے ایسا شعبہ ہے دنیا کا شعبہ ہے الجھا کے رکھا ہوا ہے اس کے بیچ میں کہ اس میں کوئی بھی کسی کے لیے بھی کوئی خوشی نہیں ہے اس کے بیچ میں. تو خوشی جو ہے نا وہ یہاں پہ نہیں چھپی ہوئی وہ چھپی ہوئی ہے وہ اللہ کے ذکر میں چھپی ہوئی ہے اللہ کی ذات میں چھپی ہوئی ہے. اب اللہ نے اپنے آپ کو روشناس کرنے کے لیے کچھ اپنی خصوصیات بتائی اپنے اوصاف بتائے اور وہ ان اوصاف میں اس نے اللہ تعالیٰ کے جو اسماء کرام ہیں وہ آپ اگر دیکھیں تو وہ کہتے ہیں یہ میری صفات ہے. رزاق ہے اس کی صفات قہار ہے اس کی صفات جبار ہے اس کی صفات رحیم ہے رحمان ہے. ڈھیر 100 نام اللہ تعالیٰ کے جو عام رواج ہے کہ یہ 100 خصوصیات اللہ تعالیٰ کی ہے اور یہ اسے پہچانا جاتا ہے کہ یہ اللہ ہے جی. اب ان خصوصیات یہ تو خصوصیات ہو گئی یہ خصوصیات آپ کو کہاں پہ ملیں گی؟ یہ ملیں گی پھر کسی انسان میں. سبحان اللہ. یہ خصوصیات پھر آپ کو کسی انسان میں ہی آ کے ملیں گی. یہ جو لوگ سرنڈر کرتے ہیں نا اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کرتے ہیں
یہ اس خصوصیات پھر اس کے اندر اجاگر ہونا شروع ہوتی ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ جو مال کماتا ہے وہ لوگوں کو اگر کھانا کھلاتا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کی رضاکیت میں یا ربوبیت میں وہ ایک کام کر رہا ہے. کھانا کھلانا اللہ کا کام ہے, رازق وہی ہے, لیکن دینے والا ہاتھ بھی تو کوئی ہوتا ہے نا جی. سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ کسی سے کچھ کروا ہی رہا ہوتا ہے نا. تو وہ کہتے ہیں ایک تھا فقیر, وہ داتا صاحب کے باہر بیٹھا ہوا تھا. تو اس نے کہا کہ داتا 10 روپے دے, داتا 10 روپے دے, ریٹ لگائی. ایک بندہ وہاں سے گزرا, اس نے کیا تم داتا سے مانگتے رہتے ہو, اے پھڑ 10 روپیے, خبردار داتا کو لو منگیا کچھ تو. انہوں نے کہا واہ داتا کیا بات ہے, مجھے دلوائے بھی اسے جو تجھے نہیں مانتا. اللہ اکبر. تو یہ اللہ کے کام بھی ایسے ہیں کہ وہ بعض کا اس سے بھی کام کروا دیتا ہے جو اللہ کو نہیں مانتا. اللہ کا کام پھر اللہ اپنا طریقہ جانتا ہے. وہ تو بڑے اینشنٹ زمانوں سے یہ سارا بزنس کرتا آ رہا ہے, ہیومن بزنس کرتا آ رہا ہے. وہ سرکار فرماتے تھے کہ اللہ تعالیٰ تو پھر اومنی اسپیشلسٹ ہے نا, کہ سارے شعبوں کا وہ اسپیشلسٹ ہے اللہ تعالیٰ جی. تو ہر شعبے کی جو انتہا ہے وہ اس کی کنٹرول میں ہے اور اس کے ہاتھ میں ہے, اور اسپیشلسٹ ہے وہ کرنے کے لیے. تو اس کے حوالے کرو سارا کچھ, جو پہلے ہی اسپیشلسٹ ہے ہر چیز کے معاملے میں, اس سے پھر آپ اس کی رضا مانگو. وہ کہا تو جاتا ہے نا کہ یہ خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے. اب اگلی بات نہیں بتائی علامہ اقبال نے کہ جس سے پوچھا گیا وہ پھر یہ کہے کہ یا اللہ جو تیری رضا ہے مجھے توفیق دے کہ میں اسی پہ راضی ہو جاؤں. سبحان اللہ, سبحان اللہ. یہ اب اسے اگلی کہانی ہے. جس مومن سے یہ پوچھا جا رہا ہے نا جی کہ جو اللہ والا ہے, جو مومن ہے, اس سے پوچھا جا رہا ہے کہ تیری رضا کیا, وہ کہتا ہے کہ میری رضا یہی ہے یا اللہ تعالیٰ کہ جو تیری رضا ہے میں اس پہ راضی ہوں. سبحان اللہ. اب یہ یہاں سے پھر اب آپ کا نا اللہ کھلنا شروع ہو جائے گا. اس کا تھوڑی تھوڑی ادراک آپ کی زندگی میں نمایاں ہونے شروع ہو جائیں گے. تو وہ تو مکمل بات تو کوئی بھی نہیں بتا سکا. سرکار فرماتے تھے کہ اللہ کو جو ہے نا وہ جاننا نہیں ہے, ماننا ہے. جاننے سے وہ کسی فارمولے میں نہیں آئے گا. آپ جو فارمولہ اللہ کو بنانے کے لیے بناؤ گے نا وہ اس فارمولے سے باہر جا کے بھی کام کر دے گا. وہ آپ کی عقل ہے, وہ عقل کا خالق ہے, وہ کدھر سے آپ کو سمجھ میں آئے گا اللہ تعالیٰ پوری طرح سے. تو وہ اپنی صفات سے, اپنی گفتار سے, اپنی کتاب سے, اپنے انبیاء کرام سے, اپنے اولیاء کرام سے, انعمت علیہم والے لوگوں سے, ان لوگوں سے جو اللہ تعالیٰ کی جو بات اور صفات آپ کو نظر آتی ہے نا, یہاں سے آپ کو اللہ کا تھوڑا تھوڑا کو آئیڈیا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ اچھا یہ بتائیے بات بزرگوں نے کہ اللہ تعالیٰ, وہ کہتے ہیں جی قرآن پاک اگر آپ پڑھیں نا سارا تفسیر کے ساتھ پڑھیں تو موٹی موٹی باتیں بیچ میں سے یہ نکلتی ہے کہ بھائی کا حق مانگنے سے پہلے دے دو. سبحان اللہ. لوگوں کی دل آزاری کرنا بند کر دو, لوگوں کے لیے منفعت بخش بننا شروع ہو جاؤ. تو موٹی موٹی باتیں کیا نکلتی ہیں, وہ پھر انسان کے حوالے سے آ کے نکلتی ہیں. اب اللہ کا جو سفر ہے وہ ہے تو انسانوں میں کہیں پہ چھپا ہوا. یہ بات سرکار نے کی کہ وہ اکیلی وحدانیت مسلمان کے لیے ہے نہیں. وحدانیت کے ساتھ جب تک انسان, وہ بشر جس کا کلمہ ہم پڑھتے ہیں, وہ درمیان میں شامل نہیں ہوگا تب تک اللہ کا مفہوم کی ہمیں سمجھ بھی نہیں آئے گی. سبحان اللہ. شیطان کہتا تھا نا کہ وہ میں آگ کا بنا ہوا ہوں, یہ مٹی کا بنا ہوا ہے, میں نے کیوں سجدہ کرنا ہے اس کو. وہ اللہ نے کہا تو لین ہے. رائے گاں سجدے ہوئے ابلیس کے کس بات سے, وہ جدا سمجھا تھا حق کو مصطفیٰ کی ذات سے. تو وہ یہ سارا جو ہے نا کہانی پھر یہ ادھر آ کے شروع ہوتی ہے. اب پھر آگے سرکار نے ایک اور پھر بڑا خوبصورت ایک پنجابی کا آپ کا شعر ہے, آپ فرماتے ہیں کہ وہ سی حرفی میں ہے, چے سے شعر ہے کہ چارے پاسے تہماں پئیاں آیا یار قدیمی, اکھ ہوئے تے ویکھو ہر دم اس دی شان کریمی. سبحان اللہ. چنگا مندا کچھ نہ ویکھے شرط فقط مسکینی, واصف یار منافق مارے باقی سب کریمی. بندہ منافق نہ ہو تو بس پھر اس کو سمجھ میں آنا. یہ جو ٹوٹل سرنڈر کیا, ٹوٹل سبمیشن کی میں بات کرتا ہوں نا, وہ کبھی منافق نہیں ہو سکتا جی.
منافق وہ ہوگا جس نے اپنا عقیدہ ایز اے فیشن رکھا ہوا ہے. اس نے اپنے کوٹ کے اوپر ایک رومال ایسے کر کے لگایا ہوا عقیدے کا, کسی دس از مائی عقیدہ. یہ عقیدہ مکمل عقیدہ نہیں ہے. کچھ لوگ عقیدے کو یوز کرتے ہیں لیکن کچھ لوگ عقیدے میں رہتے ہیں. سبحان اللہ. اب جو عقیدہ اللہ تعالیٰ نے سمجھایا کہ یہ تمہارا عقیدہ ہونا چاہیے, تمہارا کتابوں پر یہ ساری ہونا چاہیے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے صحابہ کرام, تو پوچھا کہ جی ایمان کیا ہے؟ تو صحابہ کرام نے فرمایا کہ جی وہ اللہ پر ایمان, آخرت پر ایمان, کتاب پر ایمان. تو ایک صحابی نے کہا کہ ہمیں تو یہ سمجھ آئی ہے کہ ایمان بھی آپ پہ نثار. سبحان اللہ. آپ نے جو کہہ دیا ہم نے مان لیا کہ یہ اللہ ہے, آپ نے کہا یہ اللہ کی بات ہے, ہم نے تو آپ کے اوپر ایمان لے کے آئے ہیں, تو یہ ہمیں تو یہی سمجھ میں آئے کہ ایمان بھی آپ ہی ہیں. سبحان اللہ. تو یہ تو جیسے جیسے آپ کا رجوع اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف چلنا شروع ہوگا, ویسے ویسے آپ کے اوپر جو ہے نا وہ اللہ کا ادراک ہونا شروع ہوگا. جب آپ کو یہ بات سمجھ میں آ جائے کہ اللہ تعالیٰ کن کن صفات میں موجود ہے اور وہ کس طرح سے ورک کر رہا ہے, اور وہ رازق ہے. اب وہ رازق آپ نے ایک اس کی ذات مان لی, تو رازق تو پھر آپ کا باس بھی ہو سکتا ہے نا جی. آپ کو پیسے دیتا ہے ہر مہینے, وہ دیتا لمحے ہی ہے, لیکن کہیں نہ کہیں سے سورس تو بن رہے نا. تو وہ سرکار فرماتے تھے کہ نیک رزق جو ہے وہ بھی نیک ہاتھوں سے آنا چاہیے. سبحان اللہ. نیک رزق نیک ہاتھوں سے آنا چاہیے. سبحان اللہ. یہ اب اس کی شان ہے کہ وہ آپ کہتے تھے کہ دیکھو اب تمہارے اندر اگر حرام کا ایک نوالا چلا گیا ہے تو وہاں پر اللہ کا بھی نہیں آئے گا. پکی بات ہے. آپ کہتے ہیں جہاں پہ تم اسے بلا رہے ہو اللہ تعالیٰ کو کہ یا اللہ آ جا میرے دل میں آ جا, یہ ہم کو بات کرنا چاہ رہے ہیں تو اسے, تم اللہ تعالیٰ کو بلا رہے ہو, کوئی بات سنانا چاہ رہے ہو, تو تم نے جگہ بھی صاف نہیں کی ہوئی جہاں پہ تم نے اللہ کو بلایا. یہ خانہ خدا سے کدورت نکال دے. یہ خانہ خدا دل ہے, دل اللہ کا عرش ہے, مومن کا دل اللہ کا عرش ہے جی. تو اب اس عرش کے بیچ میں آپ نے غیر اللہ بھی رکھا ہوا ہے. غیر اللہ کسے کہتے ہیں جی؟ غیر اللہ اس کو کہتے ہیں کہ جس کا رجوع ہونے سے آپ اللہ سے دور ہو جائیں, اور جس چیز کا رجوع آپ کو اللہ کی طرف لے جائے وہ اللہ کا رستہ, اور باقی سارا غیر اللہ. ویسے تو کوئی اتنی لمبی چوڑی کہانی نہیں, غیر اللہ میرے خیال میں ہوتا ہی کچھ نہیں ہے, سارا اللہ ہی ہوتا ہے. سبحان اللہ. بس ذرا آپ کا رجوع تھوڑا سا ٹھیک ہو جائے نا تو ساری باتیں ٹھیک ہونا شروع, ڈائریکشن ٹھیک ہو جائے تو آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ یہ اللہ ہی اللہ ہے جی. یار کو ہم نے جا بجا دیکھا, کہیں ظاہر کہیں چھپا دیکھا, کہیں ہے وہ کہیں کاسا لیے گدا دیکھا. تو وہ تو پھر ہر رنگ میں ہر جلوے میں آپ کو نظر آنا شروع ہو جائے گا. تو پھر وہ کہے گا جی غیر اللہ ہے ہی کچھ نہیں, اللہ ہی اللہ ہے. سبحان اللہ. وہ تو ساری کہانی اس کے سامنے اور ہو جائے گی. تو غیر اللہ کیا چیز ہوئی کہ وہ جو اللہ تعالیٰ نے فرما دی ہے حرام ہو گیا آپ کے لیے, اس سے دور رہو. یہ لالچ ہو گیا ہے, اس سے دور رہو. یہ عورت ہے, یہ اس سے دور رہو. یہ معاملات ہے, اس سے دور رہو. اب ایک حد بندی تو اس نے شریعت کی دے دی ہے نا آپ کو. اب یہ شریعت کا ایک پیٹرن تو ہے, کم از کم اس پیٹرن کو تو فالو کرنا چاہیے آپ کو. شریعت کا کوشش کریں مکمل کر سکیں, نہیں تو اس کے قریب قریب تو رہیں آپ. تو شریعت کے پیٹرن آپ کو جب یہ سمجھ آنا شروع ہو جائے گا تو پھر اس کے ساتھ آپ کی ایک خاص محبت پیدا ہو جائے گی اس سسٹم کے ساتھ. وہ سسٹم کو پھر آپ کو اپنے اوپر لاگو نہیں کرنا پڑتا, یو جسٹ گو ود دا فلو. جیسے آپ گاڑی ڈرائیو کر رہے ہیں نا, تو شروع میں آپ بڑا دھیان کرتے ہیں کہ کلچ چھوڑنا ہے, گیئر لگانا ہے, انڈیکیٹر نہیں دیا, بڑا آپ کانشیسلی ڈرائیو کر رہے ہوتے ہیں. اور جب آپ سموتھ ہو جاتے ہیں تو پھر آپ باتیں کر رہے ہوتے ہیں اور آپ کے کوا جو ہے خود ہی گاڑی چلا رہے ہیں, آٹو ڈرائیو ہو رہی ہوتی ہے, وہ ٹیسلا بن جاتی ہے آپ کی, تو وہ چل رہا ہوتا ہے سارے کے ساتھ. جب یہ آپ اس سسٹم کے ساتھ آپ کی ایک یونیفارمٹی بن جاتی ہے نا ساری کی ساری, پھر آپ اس کے فلو کے ساتھ چلنا شروع ہوتے ہیں. پھر وہ اس قید سے بھی نکل جاتے ہیں. اب وہ اس سسٹم کے ساتھ چلنے والی کی نا ایک نشانی یہ ہے کہ وہ جتنا قریب اللہ کو مسجد میں محسوس کرتا ہے, مسجد کے باہر بھی اسی طرح محسوس کرے گا. سبحان اللہ. زاہد شراب پینے دے مسجد میں بیٹھ کر, یا وہ جگہ بتا جہاں پر خدا نہ ہو.
تو ہر جگہ پہ خدا ہے. تو پھر جس کو ہر جگہ پہ خدا نظر آ رہا ہے وہ پھر خدا کے تابع رہ کر وہاں پہ سارے کام کر رہا ہوگا. اس کو خالی مسجد کی ضرورت نہیں پڑے گی, وہ ہمہ حال پھر حالت نماز کے بیچ میں ہی چل رہا ہے وہ سارے کا سارا. اس کے لیے رمضان ہی سارا مہینہ چل رہا ہے جی. اس کے لیے سارے مہینے جو ہیں عبادات کے اسی طرح سے چل رہے ہیں جس طرح وہ مہینہ آیا ہوا. اس لیے سرکار کا ایک فکر ہے کہ زندگی رمضان جیسی بنا لو, وہ تو عید تو موت عید جیسی ہو جائے گی تمہاری. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو وہ اب جو ہے وہ سسٹم کو جیسے اس نے فالو کیا تو فالو کرتے کرتے اتنی محبت ہو گئی کہ وہ سرکار نے یہ فرمایا کہ وہ 2.5% دینے ہیں تو باقی کس کے ہیں. اللہ اکبر. 2.5% تو اللہ نے مانگ لیے ہیں تو باقی کس کے ہیں, اور باقی بھی تو اللہ نے دیے تمہیں. تم سمجھو تو صحیح اس بات کو. وہ جتنا بندہ اس میں باریک ہوتا جاتا ہے اس کا اثار اتنا بڑھنا شروع ہو جاتا ہے. سبحان اللہ. سرکار ایک جگہ ارشاد فرماتے ہیں کہ سارے جان بچا رہے ہو تو جان دے گا کون. اللہ اکبر. یہ بھی دیکھیں نا جی, ایک کو حکم ہے کہ جان بچاؤ اور ایک کو حکم ہے کہ جان دے دو. سبحان اللہ. تمہیں شہادت کا درجہ مل گیا. اب دونوں ایک فارمولے میں نہیں ہیں. ایک کا شوق اور ہے, ایک کی کیفیت اور ہے. وہ شوق والے کی داستان ہی ہو رہا ہے کہ تیرے قریب جب سے ہوئے اشک بار ہوئے, 1000 بار کہاں 100,000 بار ہوئے. تو 100,000 بار وہ اس شکرانے میں وہ چل رہے ہوتے ہیں جی. اللہ اکبر. تو ان کے لیے وہ پھر اللہ ہی چل رہے سارے کے سارے نظام میں. ان کے پاس اگر شہرت آئی ہے تو وہ شہرت کو بھی انہوں نے اللہ کے لیے استعمال کیا. ان کے پاس دولت آئی ہے, دولت کو استعمال کیا. ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے تو انہوں نے اپنے آپ کو پیش کر دیا سارے کا سارا کہ یہ اللہ کے راستے کے لیے میں موجود ہوں, اس کے اوپر جو کام مجھ سے بن سکتا ہے. اللہ تعالیٰ نے کبھی نہیں کہا کہ میں تمہیں 10,000 دوں گا تو اس میں سے تم نے 250 روپے دینے ہیں, 2,500 روپے دینے ہیں. وہ تو کہتا ہے کہ جو ہے میں اس میں سے دیکھوں گا کیا کیا تم نے. تمہیں جو ایک صفت میں نے دی ہے, ایک اچھی سی صفت علیحدہ سے کر کے جو تمہارے اندر موجود ہے, وہ صفت میں تمہاری کنٹرول کروں گا, دیکھوں گا اس صفت کے ساتھ تم نے کیا کیا ہے. اب وہ صفت کاؤنٹیبل ہوگی, اسی کا پوچھا جائے گا آپ سے. جو اضافی ہے جنرل کویسچن تو جنرل سب کے لیے ہی ہے. تو یہ آپ فرماتے تھے کہ اللہ کے ساتھ حساب سے چلو گے تو وہ حساب سے چلے گا, اللہ کے ساتھ بے حساب چلو گے تو وہ بھی بے حساب چلے گا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ میں تمہارے گمان جیسا ہوں, جیسا تم مجھے گمان کرو گے میں ویسا تمہیں نظر آؤں گا. یہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں. تو گمان اچھا رکھنا ہے, خوش آئین رکھنا ہے, امید والا رکھنا ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ کے احکامات ہیں سارے کے سارے. جب آپ کو اللہ تھوڑا تھوڑا سمجھنا آنا شروع ہو جائے گا نا تو غیر اللہ تو پھر آپ کو خود ہی سامنے نظر آ جائے گا. سبحان اللہ. تو سب سے بڑا غیر اللہ تو پھر وہ پیسہ ہوا جو اللہ کی راہ میں خرچ نہیں ہوتا. بہت بڑا ہے جی, بہت بڑا ہے. وہ دیکھ لیں کہ اب دیکھیں آپ کی ایگو کتنی بڑی ہو جاتی ہے. وہ کہتے ہیں کہ ایک دور میں ایک لسٹ بنی تھی کہ اس وقت حاضر سروس لاہور شہر میں جو اولیاء کرام یا فقراء حضرات ہیں وہ کیا کیا ڈیوٹی دے رہے ہیں. تو اس میں کوئی کسائی تھا, کوئی جوتے کاٹنے والا تھا, کوئی موچی تھا, کوئی صفائی کرنے والا تھا, ایسے کوئی مالی تھا کہیں پر, کوئی استبل میں کام کرتا تھا. وہ کہتے ہیں ایک بزرگ تھے, وہ استبل میں جو ہے نا وہ جب گھوڑوں کو نال لگاتے تھے نا تو وہ گھوڑوں کے جو سم ہوتے ہیں اس کو چومتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی قسم کھائی ہے, قرآن پاک میں اس کی قسم کھائی ہے. تو وہ گھوڑوں کے سموں کو وہ چومتے تھے اور پھر نال لگاتے تھے اس کے اوپر. اب یہ محبت کے درجوں کی پھر آگے جیسے جیسے لمٹ بڑھتی جا رہی ہوتی ہے نا تو پھر اللہ کا رسپونڈ بھی ویسے ہی آ رہا ہوتا ہے آپ کے پاس. اگر آپ نے اللہ کو اپنے لیے ایک اپنا ٹیلرڈ سوٹ رکھا ہوا ہے نا, اپنا کاسٹیوم بنا کے رکھا ہوا ہے, تو پھر آپ کو اتنا ہی اللہ سمجھ میں آئے گا. جب آپ بے غرض ہو کے بے لوس ہو کے اللہ کے راستے کے اوپر چلیں گے پھر اللہ کی طرف سے اور طرح سے مہربانی ہوں گی, اور طرح سے وضاحتیں ہوں گی, اور طرح سے راز کھلے ہوں گے کہ پردے اٹھے ہوئے بھی ہیں ان کی ادھر نظر بھی ہے, بڑھ کے مقدر آزما سر بھی ہے سنگ در بھی ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. حاصل شدہ کو خوشی خوشی تقسیم کرنا شروع کر دیتا ہے انسان. سبحان اللہ سبحان اللہ الحمدللہ. اور یہی تو ہمارا دین ہم سے کہتا ہے, اور یہی تو اللہ والے بھی ہمیں اسی کی ہمیں نصیحت کرتے ہیں کہ کہیں اتنا اکٹھا نہ کر لینا کہ جس کا پھر آگے جا کے
حساب دینا پڑے. مال برائے مال پڑا رہا اور جو اس کا نتیجہ تھا وہ صفر نکلا، حالانکہ مال برائے استعمال تھا جو اپنے بھی کام آئے اور دوسروں کے بھی کام آئے. تو نہ اپنے کام آیا نہ دوسروں کے کام آیا، یعنی کہ کسی کام نہ آیا. بالکل صحیح فرمایا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر مجھے تمہارے مکمل گمراہ ہونے کا اندیشہ نہ ہو تو میں تمہارے لیے سونے کے پہاڑ بنا دوں. اس کا مطلب ہے کہ یہ سونا مکمل گمراہی پیدا کرے گا، اکبر، تھوڑی سی نہیں، مکمل گمراہی پیدا کرے گا. اب اس میں کہاں سے سکون آئے گا؟ سونے کے پہاڑ ایک. اب دیکھیں، دو متضاد چیزیں ساتھ لے کے چلنے والا کسی بھی کشتی میں نہیں ہو سکتا. کہ دو کشتیوں کو مسافر ہے، ایک پاؤں ادھر رکھا ہوا ایک پاؤں ادھر رکھا ہوا، اس کو مکمل بات کبھی بھی نہیں ملے گی. آپ کو اب ایک کشتی چھوڑنی پڑے گی، آپ کو وہ اس کو بائے بائے کہنا پڑے گا. جو بھی ہے ایک کشتی میں بیٹھیں گے تو وہ ایک طرف کا رخ اختیار کرے گی. آپ کہیں کہ جی مجھے شہرت چاہیے، اور دوسری طرف کہیں کہ مجھے سکون بھی چاہیے، ہے نا جی. فقر اور اندیشہ سود و زیاں، فقر اور اندیشہ سود و زیاں ایسے جیسے چہرے حسین چہرے پہ چیچک کے داغ. اللہ اکبر. یعنی کہ حسین چہرے پہ چیچک کے داغ، یعنی کہ آپ کے پاس فقر بھی ہے اور آپ کو کل کا اندیشہ بھی ہے. اللہ اکبر. وہ کہتے ہیں ایک بزرگ تھے، وہ نا عبادت کر کے تو جب سونے لگے تو اٹھ کے بیٹھ کے کہتے ہیں نہیں کچھ مسئلہ ہے. کیا ہے؟ کیفیت نہیں بن رہی. وہ پوچھا کیا ہے؟ وہ کہا جی صبح کے لیے کوئی روٹی پڑی ہے. وہ فٹافٹ باندھ گیا ہے، صبح اللہ نے ہمیں روٹی نہیں دینی کیا. تو وہ ان کی کہانی اور طرح سے ہے. جو بریڈ بٹر اکٹھی کرتے ہیں ان کی کہانی اور طرح سے ہے. جو 2.5% پہ چلتے ہیں ان کی کہانی اور طرح سے ہے. اور جو مکمل اس کے حوالے سب کچھ کر دیتے ہیں ان کی کہانی اور طرح سے چل رہی ہوتی ہے. ان کے لیے اللہ اور طرح سے رسپونڈ کرتا ہے، ان کے لیے اللہ تعالیٰ اور طرح سے رسپونڈ کرتا ہے. یہ ایک ہی فارمولے میں اللہ تعالیٰ ایسے سمجھ میں نہیں آ سکتا آپ کو. جب تک وہ آپ نے ریڈ پل نہیں نہ لینی مکمل سرنڈر ہونے والی، تب تک آپ کے اوپر یہ ادراک نہیں ہوگا کہ اللہ کیا ہے اور اس کا یہ سسٹم کیا ہے. سارے کا سارا اس نے یہ کیوں بنایا ہے انسان کو، اس کی تخلیق کہاں ہوئی ہے، کیسے ہوئی ہے، یہ الستو بربکم کہاں پہ ہو گیا تھا. یہ جب آپ اللہ کو ہی نہیں مان رہے تو الستو بربکم کہاں سے آپ کو آ جائے گا اندیشہ آپ کے اندر. تو یہ جو مانتا ہے اس کے، آپ کہتے ہیں وہ مومن میں اور مسلمان میں ایک فرق ہے کہ مسلمان اللہ کو مانتا ہے اور مومن اللہ کی مانتا ہے. ایک اللہ کو مانتا ہے اور ایک اللہ کی مانتا ہے. تو جو اللہ کی ماننے والے ہیں نا ان کی کہانی ذرا پھر اور طرح سے چل رہی ہوتی ہے. ان کو پھر نظر آ جاتا ہے کہ یہ فلاں جو شعبہ ہے یہ اب ہمارے لیے غیر اللہ بنتا جا رہا ہے. یعنی کہ جہاں پر اللہ کا ذکر نہیں ہے، اللہ کے حبیب کا. اب دیکھ لیں، اب سے کچھ عرصہ پہلے تک یہ لاؤڈ سپیکر کھلے ہوئے تھے مساجد کے بیچ میں، تو میں نے اپنے کانوں سے کوئی 3600 قسم کی سیاسی تقاریر بھی سنی ہے مساجد میں. ابھی بھی بولتے ہیں. آپ اللہ کے گھر میں بیٹھ کے تو پھر غیر اللہ کو ڈسکس کریں. آپ اللہ کا ذکر کریں، اللہ کے حبیب کا ذکر کریں، ان لوگوں کا ذکر کریں جنہوں نے اللہ کے حکم کے نفاذ کے لیے کام کیا ہے، تاکہ آپ کا رجوع بھی اللہ کی طرف بنے. اب یہ غیر اللہ مسجد میں بھی ہو سکتا ہے، آپ کے گھر میں بھی ہو سکتا ہے، بازار میں بھی ہو سکتا ہے، کہیں پر بھی ہو سکتا ہے. تو یہ آپ کو جب اللہ نظر آئے گا تو انہی ساری جگہوں پر آپ کو اللہ بھی نظر آ جائے گا. سبحان اللہ. وہ کیا تھا بابا صاحب کا شعر جی کہ جے رب ملدا ناتیاں توتیاں تے ملدا ڈڈواں وچھیاں نو، جے رب ملدا مندر مسیتے ملدا چام چڑکیاں نو، جے رب ملدا جنگل بیلے ملدا گاواں وچھیاں نو، بلے شاہ رب انہاں نو ملدا نیتاں جنہاں دیاں سچیاں ہوں. سبحان اللہ. تو یہ رب والے جو لوگ ہیں یہ سچی نیتوں والے لوگ ہیں. یہ جب آپ کو یہاں پہ کیفیات کا جب اندازہ ہوگا نا، جب تھوڑا تھوڑا آپ کو اللہ سمجھ آئے گا تو پھر سمجھ آئے گا یہ غیر اللہ پھر یہ ہے. جب تک آپ کو اللہ کی تقسیم کی سمجھ نہیں آئے گی تب تک آپ کو غیر اللہ بھی، آپ ہو سکتا ہے کہ غیر اللہ کو اللہ سمجھ کے چل رہے ہوں، ہو سکتا ہے رشوت کی کمائی کو آپ الحمدللہ رب العالمین کہہ رہے ہوں،
ہو سکتا ہے کسی ایسی برائی کو جو آپ کے لیے بہت ہی مضر ہے اس کے اوپر آپ شکر الحمدللہ کر رہے ہو، یا اللہ تعالیٰ بڑی مہربانی، رشوت کے مکان سے پیسوں سے گھر بن گیا ہمارا، وہ پتہ نہیں جہنم میں گھر بن گیا تمہارا، یہاں نہیں بنا. تو یہ اللہ کے ساتھ تعلقات جو ہیں جس کے تھوڑے تھوڑے ذرا قریب قریب ہوتے جائیں گے نا، تو یہ اور ہمارے لیے جو رستہ دیا گیا ہے وہ صرف یہی رستہ دیا گیا ہے کہ دال درود سلام کروڑا جس دی شان ہے عالی، ساوا روزہ نظری آیا جیوے باغ دا مالی، باغ امت دا ساوا ہویا دتی یار وکھالی، واصف یار مرن تو پہلے مرنا گل نرالی. سبحان اللہ. تو وہ جو ہے نا جی وہ پھر درود سلام پڑھتا ہوا وہ چل رہا ہوتا ہے. وہ کہتے ہیں وہ تو آپ نماز پڑھے ہو، جس کی نماز پڑھے وہ کیا کر رہا ہے؟ وہ درود شریف پڑھ رہا ہے جی. کس کی نماز پڑھ؟ اللہ کی نماز پڑھ رہے ہیں جی. تو اللہ میں کیا کر رہا ہے؟ وہ درود شریف پڑھ رہا ہے جی. اب وہ کہتے ہیں میں میرے فرشتے ہر وقت درود پڑھیں. اب جو اس کی اس صفت کو جانتے ہوئے اس کے ساتھ اس درود میں شامل ہو گیا، وہ تو ہم حال نماز میں شامل ہو گیا جی. سبحان اللہ. کہ صرف درود برائے درود نہیں، درود برائے ضرورت بھی نہیں، درود صرف اس لیے کہ وہاں پہ قبول ہو آپ کا. سبحان اللہ. یہ فیشن کا نام نہیں ہے، یہ عقیدہ جو ہے یہ آپ کی کوئی ٹیلرڈ کاسٹیوم نہیں ہے، یہ آپ کا، یہ آپ کی ٹوٹل سرنڈر سبمیشن جب تک نہیں ہے تب تک آپ نہ اللہ کو سمجھ سکتے ہیں نہ غیر اللہ کو سمجھ سکتے ہیں. سبحان اللہ. آپ نے ایک جو کہانی سنائی تھی کہ وہ جو طوطا جو تھا پنجرے میں تھا اور مرنے سے پہلے مر جاؤ. ہاں جی ہاں جی ہاں وہ جی. بھی اگر آپ تھوڑا. وہ بڑی مزیدار کہانی تھی، سرکار نے سنائی تھی کہ وہ ایک شخص تھا، اس کی قید میں ایک طوطا تھا. تو اس نے ایک دن طوطے سے کہا کہ بولنے والا طوطا ہے، وہ کہا کہ میں جا رہا ہوں تمہارے دیش میں، تو کوئی پیغام ہے تو مجھے دے دو، میں تمہارے گرو کو جا کے تمہارا پیغام دے دوں. اس نے کہا جی میرا کیا پیغام دینا ہے، میں ادھر قید میں ہوں. گرو سے کہیے گا کہ ایک فریاد ہے ایک طوطے کی قید سے، تو کوئی مہربانی فرمائے اس کے اوپر. تو وہ چلا گیا تاجر اس علاقے میں، تو جا کے گرو طوطے کو اس نے پیغام دیا کہ وہ ایسے میرے پاس ایک طوطا ہے، اس نے یہ پیغام دیا آپ کے لیے. تو گرو طوطے نے جب یہ سنا تو وہ پھڑ پھڑا کے گرا، زمین کے اوپر مر گیا. اور اس کی دیکھا دیکھی جتنے طوطے وہاں درخت کے اوپر بیٹھے تھے سارے زمین کے اوپر گرے اور مر گئے. اب وہ تاجر بڑا حیران اور پریشان یہ واقعہ دیکھ کے ہوا. اس نے کہا بڑا افسوس ہوا، میں نے اتنا خطرناک کو میسیج دے دیا، بیچارے سارے طوطے مر گئے ہیں. تو وہ واپس آیا تو اس نے طوطے کو میسیج دیا کہ وہ بڑا افسوسناک واقعہ ہوا، میں نے تمہارے جیسے میسیج دیا گرو طوطے کو تو اس طرح سے وہ گرو طوطا پہلے مرا اور سارے طوطے بھی گر کے زمین کے اوپر مر گئے. تو جیسے ہی وہ طوطے نے یہ سنا تو وہ بھی وہیں پنجرے کے اندر مر گیا. اس کو بڑا افسوس ہوا، بڑا اچھا طوطا تھا میرا. اس نے طوطا نکال کے اس نے دیوار کے اوپر رکھا. تو جیسے اس نے رکھا تو وہ پھڑ پھڑا کے طوطا اڑ گیا. اب وہ طوطا اڑا تو اس نے کہا یہ کیا؟ اس نے کہا یہی تو مجھے میسج ملا گرو سے کہ مرنے سے پہلے مر جاؤ، آزاد ہو جاؤ گے. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو گرو جو ہے وہ یہی کام کرتا ہے کہ آپ کو یہی میسج دیتا ہے کہ اپنی زندگی میں مرنے سے پہلے مر جاؤ، اور آپ کو موت کی حقیقت سے آشنا کراتا ہے. اور سرکار فرماتے تھے کبھی کبھی اپنے گھر کے سامنے سے ایسے گزر جایا کرو جیسے اب تم اس گھر میں نہیں رہتے. تو یہ بھی دنیا کے سفر میں یہ اس کی فنا کی بتایا ہوا ہے کہ یہ سارا ٹینیور جو ہے. اب آپ دیکھیں ڈیپوٹیشن پہ کوئی چلا جائے یہاں سے افسر، سرکاری افسر، کہ تمہاری 2 سال کے لیے سوئٹزرلینڈ میں تمہاری پوسٹنگ ہو گئی ہے جی. اب وہ 2 سال جب وہاں پہ رہے گا نا، اس کو پتہ ہے میں نے 2 سال یہاں پہ رہنا ہے. 2 سال میں نہ وہ وہاں پہ کوئی اپنا گھر بنائے گا، نہ کوئی اپنی چیز بنائے گا. کوشش کرے گا کہ یہاں سے میں جتنا پیسہ اکٹھا کر سکتا ہوں، جو یہاں پہ کام کر سکتا ہوں، ڈالر مجھے یہاں پہ یوروز مل رہے ہیں وہ اکٹھے کروں گا، گھر لے کے جاؤں گا، تو وہاں پہ جا کے میں اس کا کچھ کروں گا. تو یہ بات یہاں لوگوں کو سمجھ نہیں آتی کہ ڈیپوٹیشن پہ آئے ہوئے ہیں یہاں پہ. اللہ اکبر. کوئی 60 سال کی ڈیپوٹیشن ہے، کوئی 70 سال کی ڈیپوٹیشن ہے، کوئی 50 سال کی ڈیپوٹیشن ہے. تو یہ تو آئے ہوئے ہیں آپ کو پتہ ہے یہاں پہ. اب یہاں پہ ایک عارضی زندگی کے اندر اتنا پختہ قیام کرنے کا جو آپ کا زندگی کے فیصلے ہیں نا، اس کے اوپر بڑا غور کرنے کی ضرورت ہوتی ہے. آپ کو جب پتہ ہے کہ ایک روز ہم نے جانا ہے یہاں سے، تو بس وہ اللہ کی زمین، اللہ کے معاملات اللہ کے حوالے کر کے، تو اللہ کی مخلوق کو بھی اللہ کے حوالے کر کے. سرکار کہتے تھے کبھی تمہیں موقع مل جائے نا کہ اللہ تعالیٰ کہے یہ لو دنیا کی چابیاں تمہارے پاس ہیں، جاؤ اپنی مرضی سے جو تبدیلی کرنا چاہو کر لو. ہیں خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے. تو وہ کہتے ہیں وہ جو درویش ہوتا ہے نا، وہ
2 دن بعد چابیاں اللہ کے والے کر دو. یہ اللہ تیرے ہی کام ہے, ہم سے نہیں یہ چل سکتا, سبحان یہ اللہ. تو بہت پرانا یہ کام کرنے والا ہے, جو تو جو کی تو لٹا دی, جو کہ تو لٹا دے گی, جو ہے دی بیسٹ ہے. اور جو اس میں گلا کرتا ہے نا جی, آپ نے اللہ سے کبھی یہ نہیں کہنا اللہ تو نے یہ کیوں کیا ہے, بلکہ اللہ کہتا ہے کہ تم نے یہ مجھے کہنا ہے کہ میں اور کیا کر سکتا ہوں اللہ کے لیے. اللہ اکبر. اللہ کو گلا نہیں کرنا کہ یا اللہ تو نے مجھے کالا کیوں بنا دیا, تو نے مجھے موٹا کیوں بنا دیا, تو نے لمبا کیوں بنا دیا, غریب بنا دیا یا اللہ تعالیٰ مجھے. وہ کیا پتا اللہ نے غریب بنا کے تمہیں قریب کر لیا, تمہیں تو شعور ہی نہیں ہے ابھی تک کہ غلط کیا ہے اور صحیح کیا ہے. اللہ اکبر. تو غیر اللہ تو بڑا دور ہے, اللہ تھوڑا تھوڑا سمجھ آ جائے گا نا تو پھر ساری کہانی آپ کو یہ سمجھ میں آ جائے گی. سبحان اللہ. جو غریب ہے وہ قریب ہے, یعنی کہ حبیب ہے. حبیب ہے, بالکل. انسان خود سے تو سوچ سکتا ہے, لیکن اگر کوئی استاد مل جائے, کوئی گرو مل جائے تو کام آسان ہو جاتا ہے. کسی ایک اللہ والے کی بات اگر آپ چپ کر کے ماننا شروع کرو تو زندگی بڑی آسان ہو جاتی ہے, اور یہ بات لوگوں کو نہیں سمجھ لگتی. دیکھیں یہی میں آپ کو بات سمجھا رہا ہوں کہ یہ ان لوگوں کو ملنا کیوں ہے. اگر آپ کا منشا اپنے کو ذاتی کام کروانا ہے ان لوگوں سے تو پلیز مت جائیں. اگر آپ نے کوئی اللہ کا رستہ لینا ہے ان سے, کوئی اللہ کے حبیب کی بات کو, محبت کو, خوشبو لینی ہے تو آپ 10 دفعہ جائیں. سبحان اللہ. سرکار ویسے فرماتے تھے کہ اگر تمہیں ذرا سا بھی شک ہو جائے کہ یہ شخص اللہ کے قریب ہے تو فوراً اس کے پاس پہنچ جاؤ. شک ہو جائے آپ کو ہلکا سا ہی کہ یہ شخص لگتا ہے کوئی اللہ کے بڑا قریب ہے, تو آپ اس کے قریب ہو جاؤ. وہ کہتے ہیں جہاں پر کبھی بارش ہو رہی ہو نا تو وہاں پہ آپ بھی جا کے بیٹھ جاؤ, ہو سکتا ہے 2 قطرے آپ کے اوپر بھی پڑ جائیں. سبحان اللہ. تو وہ آپ یہ بات سمجھیں کہ غیر اللہ لینے کے لیے آپ اللہ والوں کے پاس جا رہے ہیں, آپ کر کیا رہے ہیں؟ اللہ اکبر. اس سے وہ سوال پوچھ رہے ہیں جس کے لیے وہ بیٹھا ہوا نہیں ہے. شرک تو آپ ساتھ لے کے جا رہے ہیں, تو ادھر سے آپ کو کیا ملے گا؟ شرک تو ساتھ لے کے جا رہے ہیں. یہ جتنے آستانے بنے ہوئے ہیں, جتنے چیزیں بنی ہوئی ہیں اللہ کے حکم سے, سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں جہاں جہاں پہ بھی گنبد بنے ہوئے ہیں, کیا یہ لوگ اس لیے مشہور ہیں کہ انہوں نے شرک کرتے رہے ہیں؟ یہ لوگ تو مشہور ہی اس لیے ہوئے ہیں کہ انہوں نے اللہ کے رستے دکھائے ہیں آپ لوگوں کو. شرک تو بعد میں لوگ کر رہے ہیں اس کے ساتھ. فرض کیا ہے کہ آپ کہیں کہ جی میری بڑی محبت ہے داتا صاحب کے ساتھ, میں وہاں پہ سونے کا کلش اور سونے کی وہاں پہ جالیاں لگوانا چاہتا ہوں, تو یہ آپ داتا صاحب پہ احسان کر رہے ہیں کہ داتا صاحب کے منشور کی خلاف ورزی کر رہے ہیں آپ. سبحان اللہ اکبر. داتا صاحب نے تو نہیں کہا کہ آپ مجھے سونے کے کلش لگائیں یا سونے کی جالیاں لگائیں وہاں پہ, اور کہا یہ خدمت کرو انسان کی. داتا صاحب اس سے نہیں خوش ہوں گے جو وہاں بھی یہ کام کر رہا ہوگا ان کے منشور کے خلاف, وہ اس سے خوش ہوں گے جو ان کے رستے کے اوپر چل رہا ہے. اس کے ہیں داتا صاحب اللہ والے, اس کے ہیں جو اللہ کے رستے کے لیے چل رہا ہے. جو اللہ کے رستے کے لیے نہیں چل رہا اس کے لیے ہر جگہ پہ جانا, وہ ادھر بھی گئے جھاڑ کے اٹھے اپنا دامن ہر بزم سے, بس یہ ایسی بات ہی ہوتی ہے. وہ جاتے ہیں کام ہو گیا تو بھی تعلق ختم, نہیں ہوا تو بھی تعلق ختم, چلو چھٹی کر لو. حالانکہ اللہ کے سفر میں اگر کوئی بندہ مل جائے تو اس تعلق کو بھی اللہ کی طرف سے انعام سمجھ کے سنبھالنا چاہیے. سبحان اللہ, بے شک. سبحان اللہ. یہ لوگ اس لیے مشہور نہیں ہے. شرک جو کر رہے ہیں وہ تو بعد میں کر رہے ہیں لوگ. یہ لوگ تو شرک کے لیے نہیں آئے ہیں. ان لوگوں نے تو بڑے لوگوں کو مسلمان کیا ہے, بلکہ جو قلبی طور پہ, روحانی طور پر, اور جس کو کہنا چاہیے ان کے باطن کو مسلمان کیا ہے, سچے معنوں میں اندر سے جس کو شوق والا مسلمان بنایا ہے. تو یہ لوگ تو یہ کام کرتے رہے ہیں. آپ ان کے پاس گاڑیاں, بنگلے, تو چابیاں تو پتہ نہیں کیا لے کے جا رہے ہیں, کیا کر رہے ہیں ان کے نام پہ. اللہ اکبر. یہ ساری کہانیاں چل رہی ہیں. داتا صاحب کے غلے میں سے کئی لوگوں کے غلے چل رہے ہیں, تو چل رہے ہیں. ایک جوتے والے ٹھیکے سے ڈپارٹمنٹ کے 5 کروڑ روپے چل رہے ہیں. سوچنے والی بات ہے. داتا صاحب اور دیگر جتنے ہیں, یہ ایک دور میں نا وہ لگا, قانون آ گیا کہ جی یہ جو جوتوں کے سٹینڈ ہوتے ہیں نا مزارات کے اوپر, یہ اس کے پیسے نہیں لیے جائیں گے. یعنی کہ وہ جو 10-20 روپے ہی ہوتے تھے جو کہ آپ دیتے تھے جوتے سنبھال کے رکھو. تو ڈپارٹمنٹ میں بیٹھا تو ڈپارٹمنٹ نے کہا کہ 5 کروڑ کا نقصان ہو گیا. جوتوں کے ٹھیکے 5 کروڑ روپے کے, اولیاء اللہ کے مزارات سے. کچھ شرم کرو یار, کس طرف دنیا جا رہی ہے ساری کی ساری. اللہ کے رستے میں غیر اللہ کو جب تک پھینکو گے نہیں,
خالص توحید لے کے چلتے جاؤ، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ساتھ لے کے چلتے جاؤ. ایک بزرگ کا بڑا قیمتی واقعہ ہے. وہ حج کے لیے جا رہے تھے تو ساری جماعت ساتھ تھی، تو تھوڑے فاصلے پر گئے تو انہیں ایک شخص ملا اور اس نے علیحدہ سے جا کے بزرگوں سے بات کی. تو وہ ان سے وہ بات کر کے اسلام دو کر کے واپس آ گئے. ان کا سفر شروع کرے. انہوں نے پوچھا جی کہ یہ کون تھے؟ ان کا نہیں، آپ لوگوں کو بتانے والی بات ہے نہیں یہ، لیکن آپ اصرار کرتے تو میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ یہ خضر علیہ السلام تھے. تو کیا کہہ رہے تھے؟ تو انہوں نے کہا کہ میں چاہ رہا ہوں کہ میں بھی آپ کے ساتھ سفر پہ، حج کے سفر پہ چلوں. تو میں نے کہا کہ نہیں، آپ ہمارے ساتھ سفر پہ مت چلے، کہیں ہمارا دھیان اللہ سے ہٹ کے آپ کی طرف نہ زیادہ ہو جائے. اللہ اکبر. یعنی کہ اس میں تو پھر کوئی اور چیز شامل کرنا تو پھر ہے ہی نہیں نا. وہ تو لا شریک لہ، وہ تو ہر چیز سے پھر ماورا ہے وہ تو. واہ سبحان اللہ. تو شرک جو ہے وہ بڑا جان جوکھوں کا کام ہے جس کو شرک کہتے ہیں. ایک اللہ نہیں سمجھ آیا تو دوسرا اللہ کدھر سے آپ بنا لیں گے. تو یہی تو میں بتا رہا ہوں کہ ہمیں پہلا اللہ نہیں سمجھ میں، دوسرا اللہ ہم نے کدھر سے بنا لینا جی. شرک جو ہے نا جی، وہ اللہ کے خلاف جو چیزیں ہو رہی ہیں وہ شرک ہے، اور وہی غیر اللہ ہے. تو یہ آپ اللہ کے سفر میں اپنے دامن کو جھاڑ کے تو چپ کر کے چلتے چلیں، اور غیر اللہ آپ سے ویسے دور ہوتا جائے گا، شرک بھی آپ سے دور ہوتا جائے گا. جو شخص آپ کو اللہ کے حضور سجدہ کرنا سکھا رہا ہے، اللہ کی وجہ سے لوگوں کی خدمت کرنا سکھا رہا ہے، غربا غریبوں یتیموں کی مدد کرنا، کھانا کھلانا سکھا رہا ہے، وہ شرک کدھر سے کر رہا ہے؟ وہ سبحان اللہ. بے شک شرک وہ کر رہے ہیں جو بعد میں اس کو بہت بڑا بنا کر تو اپنے بینک بیلنس بھری جا رہے ہیں. تعلیم یہ نہیں ہے. تعلیم جو ہے وہ پھر بہت سخت ہے. بزرگوں کے مزاج کے خلاف جو لوگ ان کے مزارات کے اوپر کام کرتے ہیں وہ غیر اللہ کریٹ کر رہے ہیں، وہ شرک کریٹ کر رہے ہیں. بزرگوں کا مزاج نہیں ہے. فرض کیے کہ جی وہ گائے کا گوشت کھاتے تھے، فرض کریں، میں ایک ایگزامپل دے رہا ہوں، آپ وہاں پہ گائے کا گوشت بنانا شروع کر دیں تو یہ ان بزرگوں کی کھلا خلاف ورزی ہے. انہوں نے کہا کہ زندگی سادہ رکھو، اور آپ ان کے مزار کے اوپر ہی کاریگریاں کری جا رہے ہو. سادگی رکھو معاملات کو، جیسے انہوں نے کہا ہے ویسے اپنی زندگی کو رکھو. انہوں نے کہا ہے اپنی زندگی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے قریب قریب رکھو، تو قریب قریب رکھو. وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم لیٹے ہوئے تھے چارپائی کے اوپر، تو اٹھے تو کمر کے اوپر جو ہے نا وہ چارپائی کے نشان بنے ہوئے تھے. تو صحابہ کرام نے پوچھا کہ حضور آپ کی کمر کے اوپر نشان ہے اور ادھر کیسر و کسرا جو ہے وہ زندگی کے مزے لوٹ رہے ہیں. تو آپ نے فرمایا کہ کیا بہتر نہیں ہے کہ ہم آخرت میں مزے لوٹیں اور وہ چاہے دنیا کے مزے لوٹتے رہیں. سبحان اللہ. ابھی جنہوں نے آخرت میں جا کے کسی جھنڈے کے نیچے اکٹھا ہونا ہے وہ دنیا میں شرک، غیر اللہ، ان چیزوں کے ساتھ جڑیں گے نہیں. طاقت ان کو پتہ ہے کدھر ہے. عقیدے میں طاقت ہے، محبت میں طاقت ہے، شریعت میں طاقت ہے، اللہ کے سفر میں طاقت ہے. یہ نور کو جو سمجھے گا وہ پھر کہتے ہیں کہ جو اللہ کے راز کو سمجھا نا وہ پھر خوشبودار بنا دیا گیا. وہ کہتے ہیں ایک بندہ تھا بڑا کوئی شرابی سا تھا جی، تو وہ شراب کے نشے میں کہیں جا رہا تھا تو اس نے ایک پرچی گری ہوئی دیکھی، تو پرچی کے اوپر دیکھا اللہ کا نام لکھا ہوا ہے. اس نے اس کو اٹھایا، اس کو جھاڑا، اس کو خوشبو لگا کے تو اوپر والی جگہ پہ رکھ دیا. تو کہتے ہیں صبح اولیاء اللہ کی جماعت کے اندر جو ہے نا وہ اعلان ہو گیا کہ فلاں شخص کے اوپر جو ہے نا اللہ تعالیٰ نے مہربانی کر دی ہے، اس کو بھی آپ کی کیٹیگری میں شامل کر دی، جاؤ مبارکباد دو. اولیاء اللہ چلے گئے اس شرابی گھر، اس نے جا کے مبارک، انہوں نے کہا جی میں تو بڑا گنہگار آدمی ہوں، آپ مجھے کس چکر میں ڈال رہے ہیں. تو یہ انہوں نے کہا کہ ہوا کیا ہے؟ انہوں نے کہا جی کچھ بھی نہیں ہوا، میں تو رات کو شراب پی کے آ رہا تھا. تو انہوں نے کہا پھر انہوں نے کہا جی وہ ایک پرچی نظر آئی، میں نے اس کو دیکھا اللہ کا نام لکھا تھا، اس کو صاف کیا، اس کو خوشبو لگائی، اس کو رکھ دیا. انہوں نے کہا پھر اللہ کا جواب سن لے، تو نے اللہ کے نام کو خوشبو لگائی، اللہ نے تیرے نام کو خوشبو لگا دی. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اللہ. تو وہ تو رسپونڈ کرتا ہے پھر ویسے. سبحان اللہ. کوئک رسپونڈ ہے وہ اللہ تعالیٰ کا. کوئی آف ڈیز نہیں ہے اس کی، کوئی چھٹی نہیں ہے، کوئی کچھ نہیں ہے. وہ ہم حال ہر جگہ آپ کو وہ رسپونڈ کرے گا. آپ خلوص نیت سے صرف اللہ کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے اللہ کو مانگیں گے تو اللہ رسپونڈ کرے گا. یہ دنیا والے چکر چکر کے اندر جو ہے نا کو بہت زیادہ رسپونڈ نہیں آئے گا. یہ آدھا تیتر آدھا بٹیر نہیں چلے گا. پورے کا پورا ہونا پڑے گا آپ کو جدھر بھی آپ جائیں گے.
وہ کہتے ہیں یہ جو بھی رنگ لے لیں سارے اللہ کے رنگ ہے، ایک رنگ کوئی اس کا اختیار کر لیں جس کو جیسے کہتے ہیں صبغت اللہ، اللہ کا رنگ جس کو کہتے ہیں، وہ صبغت اللہ آپ کے اوپر آ جاتا ہے تو بس پھر آپ چل پڑتے ہیں سارے معاملے۔ تو بس یہ کہانی ہے ساری کی ساری کہ اس میں دو نمبری نہیں چلے گی، بالکل نہیں چلے گی، نیت کی دو نمبری نیت کی دو نمبری بالکل نہیں چلے گی، آدھا یہ آدھا وہ نہیں چلے گا، ٹیلرڈ اللہ میاں نہیں چلے گا، اللہ کے ساتھ یہ جو مذاق آپ کر رہے ہیں نا یہ نہیں چلے گا، سیریس میٹر ہے یہ۔ تو یہ جب جیسے جیسے سمجھ آئے گا غیر اللہ بھی سمجھ میں آ جائے گا، شرک بھی سمجھ میں آ جائے گا۔ تو شرک جو ہے نا وہ ایزی جاب نہیں ہے، پورا اللہ میاں بنانا بہت مشکل بات ہے۔ تو بس خالص ہو کے اللہ کی طرف رجوع کریں تو آپ کو ساری بات سمجھ میں آ جائے گی۔ سبحان اللہ، جزاک اللہ خیر۔ میں نے بھی بڑا کچھ سیکھا آج کی اس پوڈ کاسٹ سے، امید کرتا ہوں آپ کو بھی فائدہ ہوا ہوگا۔ کوئی ویڈیو اگر آپ بنانا چاہتے ہیں ہم سے، کوئی ٹاپک اگر آپ ہمیں سجیسٹ کرنا چاہتے ہیں تو کامنٹ کریں۔ نئی ویڈیو کے ساتھ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔